اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والنار للعاصین والمعاندین والمنافقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لنجعلها لکم تذکرہ وتعیہا اذن واعیہ. ہماری گفتگو کا سلسلہ قرآن ناطق کے سلسلے میں اطاعت اہل بیت کے بارے میں جاری ہے. عرض ہوا کہ اطاعت اہل بیت قرآن کی روشنی میں ہر مسلمان پر واجب ہے، اور یہ آیہ مجیدہ جس کی تلاوت ہوئی خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ لنجعلها لکم تذکرہ، تاہم اسے تمہارے لیے یادگار بنا دے، اور سمجھدار کان ہی اسے محفوظ کر لیتا ہے. اس آیت میں وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، لفظ وعی دل میں کسی چیز کو محفوظ کر لینے کے معنی میں ہے. پھر ہر ظرف جس میں کوئی چیز رکھی جاتی ہے اسے وعاء کہا جاتا ہے. یہاں کان کے لیے یہ لفظ اور یہ تعبیر آئی ہے. وہ کان جو حقائق کو سنتا ہے اور اسے محفوظ کر لیتا ہے. بس جو کان حقائق کو سننے کے بعد اور اسے محفوظ کر لیتا ہے اور انسان اس سے اپنے قلب میں، اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور اس پر عمل کرتے ہیں، اسے واعیہ کہا جاتا ہے. اس آیت مجیدہ میں مفسرین کی تفسیر کے مطابق، خواہ وہ اہل سنت کی تفاسیر ہو یا مکتب اہل بیت کی تفاسیر ہو، فرماتے ہیں کہ اس آیت میں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی ایک خاص خصوصیت کو اس آیت نے بیان کی ہے. عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی
بات سنتا ہے، گفتگو سننے کے بعد اس کو یاد نہیں کرتا اور اس پر عمل نہیں کرتے، تو کہا جاتا ہے کہ اس کان سے سنا اور اس کان سے نکال دیا، یعنی بات کو محفوظ نہیں کیا۔ اور وہ بات جو سننے کے بعد اس میں فکر کرتا ہے اور اسے اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے، تو اسے اذن واعیہ کی تعبیر قرآن مجید میں آئی ہے۔ بس ہر وہ انسان جو کسی مطلب کو، کسی درس کو، دینی مطلب کو، دینی تعلیمات کو اور قرآنی اور اہل بیت کی تعلیمات کو سننے کے بعد اور اس میں فکر کرنے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں، تو اس وقت کہا جائے گا اذن واعیہ۔ اذن یعنی کان کو کہا جاتا ہے، واعیہ ظرف کو کہا جاتا ہے۔ پس وہ کان جو بات کو سننے کے بعد محفوظ کر لے اسے اذن واعیہ کہا جاتا ہے۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام کی ایک خصوصیت تھی، جو بھی آپ قرآن کی آیات پیغمبر اسلام پر نازل ہوتی تھی اور پیغمبر اسلام اسے امیر المؤمنین کو تعلیم دیتے تھے، تو آپ اسے محفوظ کر لیتے تھے اور اسے اپنے زندگی کے لیے مشعل راہ بنا لیتے تھے۔ اللہ 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 سبحان اللہ 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 حمدا للہ۔ بس امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی یہ ایک خصوصیت تھی کہ تعلیمات قرآن، آیت قرآن پیغمبر نے جو تعلیم دی ہیں اسے محفوظ کر لیتے تھے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں کہ آپ کو اذن واعیہ کہا گیا، کہ وہ کان جو مطالب قرآن کو، آیت قرآن کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ایک خاص خصوصیت ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ امرنی ان ادنیک ولا اقصیک وان اعلمک وتعی وحق علی اللہ ان تعی۔ فرماتے ہیں خداوند عالم نے مجھے حکم دیا ہے اے علی آپ کو میں اپنے نزدیک کر لوں اور آپ کو دور نہ کروں، اور آپ کو میں تعلیم دے دوں اور آپ اسے حفظ کر لیں۔ اور خداوند عالم پر یہ ہے کہ آپ کو ایک ظرفیت آپ کو عنایت کرے کہ جس میں ہر مطالب کو جو میں نے تعلیم دی ہے اسے حفظ کر لے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی فنزلت وتعیہا اذن واعیہ۔ لہٰذا یہ آیت امیر المؤمنین ہی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ شیعہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ علی کی خاص خصوصیت ہے۔ خداوند عالم نے آپ کو پیغمبر اسلام کے علوم کے اسرار علم الہی اور پیغمبر کے علوم کے لیے ایک صندوق بنا دیا۔ اسرار الہی کا صندوق ہے قلب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ مفسر عصر جناب علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دو قسم کی ہدایت کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہدایت ہے ایصال الی المطلوب، یعنی ہادی جسے ہدایت کرنا چاہتا ہے اسے اس مقصد تک، ہدف تک پہنچا دیتا ہے۔
ایک ہدایت ہے ہدایت ارائے طریق یعنی راہ دکھانا، پس دو قسم کی ہدایت ہمارے سامنے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ کسی کو اگر اس کو کوئی ایڈریس اب معلوم نہ ہو تو کہتے ہیں کہ فلان جگہ پر آپ جائیں، اور روڈ کا نام، کوچے کا نام، پھر گھر کا نام، نمبر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ انسان جس نے آپ سے کسی گھر کا، کسی شخص کا پتہ ایڈریس پوچھا تو آپ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اس مقصد اور ہدف تک پہنچا دیتا ہے۔ صرف پتہ بتانے کو ارائے طریق کہا جاتا ہے، اور ہاتھ کو پکڑ کر اس کے ساتھ جا کر اس کے مقصد اور ہدف تک پہنچانے کو ایصال الی المطلوب کہا جاتا ہے۔ جناب علامہ فرماتے ہیں اس آیت مجیدہ میں جس کی تلاوت ہوئی اس میں دونوں ہدایت کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، یہ ہدایت ارائے الی طریق کی طرف اشارہ ہے، یعنی راستہ دکھایا، ممکن ہے بتا تو دیا لیکن ممکن ہے وہ متذکر نہ ہو جائے، ہدایت یافتہ نہ ہو جائے، صرف بتا دیا ہے۔ اور دوسری آیت میں وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ میں ایصال الی المطلوب کی طرف اشارہ ہے کہ ہدایت تک پہنچا دیا، ہدف تک پہنچا دیا۔ پس علامہ کے مطابق اس آیت مجیدہ میں دو قسم کی ہدایت ہے، اور امیر المؤمنین کا جو علم ہے، جو اسرار الہی ہے، وہ ایصال الی المطلوب کی طرح ہے، یعنی خداوند عالم نے جو علم علی کو دیا، جو اسرار الہی علی کے حوالے کر دیا، وہ وہی علوم ہے جو الہی علوم ہے، اور اسی علوم سے ہے جو نبوی علوم ہے۔ پس اس میں کسی قسم کی کوئی واسطہ نہیں ہے جز پیغمبر اسلام کے، لہٰذا جو علم علی کو ملا ہے وہ دوسرے علم جو کسب کرتے ہیں کسی استاد کے پاس جا کر شاگرد بن کر، اس میں فرق ہے۔ ممکن ہے انسان کسی شخص کے پاس، کسی استاد کے پاس، کسی سکول، کسی مدرسے میں جو علم پڑھتا ہے کہ وہ علوم صحیح معنوں میں حقیقی علوم نہ ہو، یا کچھ اشتباہات اور اغلاط غلط علوم اسے سکھایا جائے، یا وہ نہ سمجھے، لیکن علی کا علم اور علی کا علوم اسرار الہی سے ہے، ڈائریکٹ خدا کی جانب سے پیغمبر اسلام اور پیغمبر اسلام سے امیر المومنین تک یہ منتقل ہوا، یہ علم الہی ہے، اسرار الہی ہے، جس کا واسطہ پیغمبر اسلام ہے۔ اہل سنت کے مفسرین نے بھی یہاں پر خصوصاً جناب ابن عربی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں سے مراد حافظ اسرار الہی ہے، اور حافظ اسرار الہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اور جب آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام نے فرمایا سألت اللہ ان یجعلها اذنک یا علی، اے علی میں نے خداوند عالم سے یہ دعا کی ہے، یہ تقاضا کیا ہے کہ اس آیت کے مصداق اذن واعیہ کو آپ قرار دے دیں، اسی لیے کہ علی اسرار الہی کے مالک ہے، حافظ ہے، یہ ابن عربی کا الفاظ ہے۔ اور خود امیر المومنین نے فرمایا کہ ولدت علی الفطرۃ وسبقت الی الایمان والہجرہ۔ میں فطرت پر متولد ہوا، اور میں ہجرت میں بھی ایمان میں بھی سب سے پہلے اور آگے ہوں۔ یہاں پر ایمان میں سبقت سے مراد یعنی ایمان میں پہل سے مراد، اس کا مطلب یہ نہیں کہ علی پہلے مسلمان نہیں تھا، مومن نہیں تھا، پھر ایمان لایا۔
یہاں پر علی کا اعلان ایمان میں سبقت، جو سب سے پہلے علی نے اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا اعلان کیا، اظہار کیا، علی پہلے سے مومن تھے۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ ولدت علی الفطرۃ الاسلام، میں اسلام یعنی جس وقت متولد ہوئے اسی وقت علی مومن تھے اور علی مسلم تھے۔ لہٰذا یہ اہل سنت کی روایت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام نے اخذ باذن علی وقال ہی ھذہ، علی کے کان کو پکڑ کر پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ اذن واعیہ، یہ علی کی کان ہے، یہ علی ہے۔ اور خود امیر المؤمنین نے کے بار مفسرین اہل سنت ہو یا شیعہ مختلف روایات نقل کی ہیں، تقریباً 16 روایت اہل سنت کی ہے، 30 روایات شیعہ روایات ہے اس آیت کے ذیل میں کہ امیر المؤمنین کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ انا علم اللہ وانا قلب اللہ الواعی، میں علم الہی ہوں، میں علم الہی کا صندوقچہ میرا دل ہے، میں قلب علی ہے، میں حافظ علم الہی ہوں۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں انا الذی انزل اللہ فیہ وتعیہا اذن واعیہ، میں وہ ہوں جس کے بارے میں آیت اذن واعیہ نازل ہوئی۔ اسبغ ابن نباتہ کا کہنا ہے کہ جب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کوفے میں تشریف لائے تو میں نے 40 دن تک ان کے پیچھے نماز صبح ادا کی اور آپ ہر وقت سورہ اعلیٰ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو منافقین نے چمگویاں شروع کی کہ علی کو سورہ اعلیٰ کے علاوہ ایک سورت کے علاوہ کوئی اور سورت یاد ہی نہیں ہے، لہٰذا ہر روز اسی سورہ کو وہ دہراتے ہیں، تکرار کرتے ہیں۔ جب یہ خبر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب تک پہنچی تو آپ نے فرمایا ویل لہم انی لأعرف ناسخہ من منسوخہ ومحکمہ من متشابہ، ویل ہو ان افراد کے لیے میرے بارے میں یہ بات کرتے ہیں جبکہ میں ناسخ کو منسوخ سے، محکم کو متشابہ سے، وحروفہ من معانیہ، معانی حروف کے ایک ایک حروف کے معانی کو میں جانتا ہوں اور الفاظ کے معانی کو۔ واللہ ما من حرف نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا انی لأعرف، خدا کی قسم پیغمبر اسلام پر جو بھی لفظ نازل ہوا، جو بھی جملہ آیت نازل ہوئی، میں علی جانتا ہوں۔ انی اعرف فی من نزل، کی یہ لفظ، یہ جملہ کس پر نازل ہوا، کس کے بارے میں نازل ہوا، وفی ای یوم، کب نازل ہوا، کس دن نازل ہوا، وفی ای موضع، کس جگہ پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ویل لہم اما یقرؤون ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، ویل ہو نفر، کیا یہ لوگ نہیں جانتے، یہ اس آیت کی تلاوت انہوں نے نہیں کی کہ یہ صحف اولی ہے، صحف ابراہیم اور موسیٰ ہے۔ واللہ عندی وراثتہما من رسول اللہ، خدا کی قسم موسیٰ کی وراثت یعنی وراثت علمی، ابراہیم کے علم کی وراثت پیغمبر کے توسط سے میرے پاس ہے۔ وقد انہا الی رسول اللہ، جو کچھ رسول اللہ تک پہنچے یہ وراثت، وہ سب کے سب من ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ سے پیغمبر اسلام تک جو بھی وراثت علمی پہنچی ہے وہ سب میرے پاس ہے۔ ویل لہم واللہ انا الذی انزل اللہ فیہ وتعیہا اذن واعیہ، خدا کی قسم میں وہ شخص ہوں جس کے بارے میں آیہ وتعیہا اذن واعیہ نازل ہوئی ہے۔ یہ اہل سنت کی روایت ہے کہ کہتے ہیں وکانا علی یقول، علی ہمیشہ یہی کہتے تھے ما سمعت من رسول اللہ، میں نے پیغمبر اسلام سے جو کچھ سنا، ما سمعت من رسول اللہ، جو کچھ سنا، شیئا فنسیتہ ما سمعت، جو کچھ میں نے سنا ہے میں نے کبھی اس کو فراموش نہیں کیا، جو کچھ پیغمبر سے سنا وہ سب علی کے قلب مبارک میں محفوظ ہے۔ پس اس آیت کا نتیجہ یہ ہے کہ علی کے پاس جو علم ہے، جو علوم ہے، علوم الہی ہے،
علی وارث موسیٰ ہے، علی وارث علم ابراہیم ہے، علی وارث علم پیغمبر اسلام ہے، اور قلب علی صندوق ہے، اسرار الہی کا صندوق ہے۔ لہٰذا جو کچھ علی کے پاس ہے وہ اسرار الہی ہے، علم علی علم الہی اور پیغمبر اسلام کا علم ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب امیر المومنین جیسی شخصیت موجود ہوں اور اس کے بعد اہل بیت جیسے شخصیات موجود ہوں تو اس وقت ہم کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے بھی بار بار تکرار ہوا کہ جہاں پر افضل ہو فاضل ہو اس وقت مفضول کی طرف رجوع کرنا صحیح، یہ عقلی طور پر صحیح نہیں ہے، معقول نہیں ہے۔ کوئی اعلم ہو، کوئی عالم ہو، غیر عالم اور جاہل کی طرف رجوع کرے۔ بس اس آیت کا جو نقطہ ہے اصل وہ یہ ہے کہ اہل بیت کے ہوتے ہوئے دین کو، قرآن کو کسی اور سے نہیں لینا چاہیے، اور اہل بیت ہی کی اطاعت اور ان کی اتباع میں انسان کو اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے، اور انسان کی اپنی زندگی دنیاوی اور اخروی تعلیمات کو اہل بیت ہی سے حاصل کرنا چاہیے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارہ ہمیں قرآن کو، اہل بیت کو سمجھ کر ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Mm-hmm.